ناظرین، اس وقت پوری دنیا میڈیائی جنگ سے جوجھ رہی ہے۔ اب حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں، مشکل ترین ہو چکا ہے۔ فیک نیوز الگ قیامت ڈھا رہی ہیں، وہیں گودی میڈیا مسائل کو پیش کرنے کے بجائے حکمراں طبقے کی ہاں میں ہاں ملانے میں مصروف ہے۔ ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا سب سے مؤثر ہتھیار کی شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت اور منفی دونوں طرح سے ہو رہا ہے۔ اپنے افکار کو پھیلانے اور ذہن سازی کرنے میں سوشل میڈیا ٹی وی چینلوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت سے ادارے میڈیا کے اصل کردار کو پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی صفا آن لائن بھی ہے، جس کا مقصد ملک میں بسنے والے مختلف قوموں کے درمیان تعارف و ہم آہنگی پیدا کرنا، ان کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا، دوری کو ختم کرنا اور ملک میں امن و شانتی کا ماحول بنانا ہے۔ صفا آن لائن کی شروعات کی نوجوان عالم دین مفتی منور سلطان ندوی نے، جو علمی اور صحافتی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں اور جو مختلف اہم دینی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ملی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ 7 فروری سن 2018 عیسوی میں صفا آن لائن کے نام سے اس کوشش کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چینل نے اپنے ایک منفرد پہچان بنا لی۔ 2 سال میں اس چینل کے سبسکرائبر کی تعداد 3500 سے زائد ہو چکی ہے، وہیں اس کے دیکھنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور ہندوستان کے علاوہ مختلف ممالک میں اس چینل کا پروگرام دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس کے ایڈیٹر سے۔ صفا آن لائن کے بنیادی طور پر 2 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد شرعی نظام حیات یا اسلامی نظام حیات کو آج کے دور کے لحاظ سے پیش کرنا، اس کی ترجمانی کرنا، اور دوسرا ہے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کا جائزہ لینا اور اس کا مناسب انداز میں، علمی انداز میں جواب دینا۔ اسی کے ساتھ جو میڈیائی پروپیگنڈا ہے، اور خاص طور پر جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، دوری پیدا کی جا رہی ہے، اس کو سوشل میڈیا کے راستے سے ہی ختم کرنا آج کے وقت کا انتہائی اہم کام ہے۔ یہ کام بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ صفا آن لائن اپنی محدود صلاحیت کے اعتبار سے اس میدان میں کوشاں ہے۔ امید ہے کہ یہ کوشش اگر مختلف جہتوں سے ہو، مختلف انداز سے ہو، تو جو نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے اس کے ازالے کی کوشش ہو سکے گی، اور ملک میں امن و آشتی کا فروغ ہوگا، اور دلوں کے درمیان جو دوری بڑھی ہے وہ قربت میں بدل سکے گی۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں صفا آن لائن کے پروگراموں پر۔ صفا آن لائن کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پروگرام ہے مذاکرہ، جس میں ملی مسائل پر پوری حقیقت پسندی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ مذاکرہ میں بہت سے ایسے موضوعات زیر بحث آتے ہیں جن پر بہت کم کھل کر گفتگو ہوتی ہے۔ صفا آن لائن کا سب سے اہم پروگرام ہے تفہیم شریعت، جس میں شرعی احکام و مسائل کو عصری اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سیریز میں اب تک بہت سے موضوعات آ چکے ہیں۔ صفا آن لائن کی سیریز روبرو میں اہم شخصیات کے افکار و خیالات سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ لیگل اویرنس میں قانون کے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے جن کے بارے میں عوام کو جاننا ضروری ہے۔ کیریئر گائیڈنس میں مدارس اور اسکولوں اور کالجز کے طلباء کی تعلیمی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب تک مدارس کے طلباء کی رہنمائی کے لیے متعدد اہم پروگرام پیش ہو چکے ہیں۔ آئینہ مستقبل میں تعلیمی مسائل طور خاص تعلیمی اداروں پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں رمضان اسپیشل، عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ اسپیشل، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں تعارف رسول رحمت سیریز پیش کیا گیا جو کافی پسند کیا گیا۔ صفا آن لائن نے ملکی مسائل میں بھی اپنی صلاحیت کے بقدر حصہ لیا۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ، آدھار ویریفیکیشن یا پھر NRC، NPR اور CAA پر عوام کو صحیح طریقے سے واقف کرانے کی کوشش کی ہے۔ ان پروگراموں کے ساتھ حمد و نعت بڑا پسندیدہ پروگرام رہا ہے۔ ناظرین، اب ملتے ہیں چینل پر آنے والے کچھ خاص مہمانوں سے۔ کنزرویٹو مسلمانوں کا طبقہ ہے، روایتی مسلمان علماء، یہ مغربی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت پر جب گفتگو کرتے ہیں تو صرف اس کے منفی پہلو، اس کے جو نگیٹو اسپیکٹس ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔
زور دے کے کہا کہ ہمارے جو یہ چینل والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور آپ واقف ہیں کہ میڈیا کا جو رول رہا ہے وہ اور اب جو ہو رہا ہے۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر اس کا مطلب کہ اب آپ عبادت میں آ گئے، یہ عبادت لمبی ہے، 5 دنوں کی ہے، آپ اس میں یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کی عبادت میں ہیں تو بہت ساری چیزوں کو درگزر کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اپنا انٹروسپیکشن کر سکتے ہیں اور اپنے اندر بہت سی بھلائیوں کی طرف، کوالٹیز کی طرف اور تقویٰ کی طرف اپنے زندگی کو موڑ سکتے ہیں۔ جو چیزیں بے چین کرتی تھی پہلے دوسرے بھائیوں کے حوالے سے، آج وہ بالکل بے فکر ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں مسلمان پریشان حال ہیں۔ اس پورے منظر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت صورتحال ملی حیثیت سے، انسانی حیثیت سے اور دینی ہے۔ صدر انجمن فلاح دارین لکھنؤ، ہم سمجھیں گے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس کو اہمیت دینا کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بات کبھی نہیں سنی جائے گی۔ پیام انسانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر دستک دے سکیں، یہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو، ہم ایک ایسا نمونہ پیش کریں کہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو اسلام کے جاننے کا، تو یہ انسانوں کو انسانوں سے قریب کرنے کا کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے اور ایجوکیشن پالیسی کے ذریعہ اور مختلف دوسرے ذرائع سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل اسلام سے دور ہو جائے، ملک کے سامنے لائیں اور اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک میں؟ ہوگا جو کہ مذہب کی بنیاد پر بنایا جائے گا، جس میں کہ مسلمانوں کو علل اعلان جنگ آزادی کے جو رہنما تھے ان کی مشورے سے اور ان کی رہنمائی میں یونیورسٹی قائم ہوئی، اور اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے 1928 میں جو بردولی آندولن کہلاتا ہے، جس میں پٹیل پہلی بار ہیرو بنے تھے، اس آندولن میں یہاں سے قریب 300 طلباء اور ٹیچرز اس آندولن میں گئے تھے۔ 3 ایسی مثالیں میرے پاس ہیں جب ان سے زیادہ طاقتور سرکار تھی اندرا گاندھی کی اور راجیو گاندھی کی، اور انہوں نے اپنے قانون بدلے عوامی پریشر میں۔ 1-2 قانون تھے، ٹاڈا اور پوٹا، الگ الگ قانون، 10 سال رہے، انہی نے بنائے تھے خود۔ کہا جاتا ہے کہ خلق خدا کو نقارہ خدا سمجھو، تو آئیے سنتے ہیں کچھ اہم شخصیات کے تاثرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ دور سوشل میڈیا کا ہے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ میں ایک صحافی ہے، لیکن اس بھیڑ میں کچھ نام بڑے معتبر ہیں، اور انہی ناموں میں ایک نام منور سلطان ندوی صاحب کا ہے۔ منور سلطان ندوی صاحب صفا آن لائن ٹی وی کے ایڈیٹر ہیں۔ صفا آن لائن ٹی وی کے نام سے بڑا کامیاب یہ ویب چینل چل رہا ہے۔ صفا آن لائن ٹی وی سماجی، اصلاحی، تعلیمی اور سیاسی پروگرام پیش کرتا ہے۔ یہ پروگرام بڑے معیاری ہوتے ہیں۔ بہت کم وقت میں صفا آن لائن ٹی وی نے اپنے ناظرین کے دلوں میں ایک مقام بنا لیا ہے۔ میرے انہیں خواہشات ہیں کہ صفا آن لائن ٹی وی دن دونی رات چوگنی ترقی کرے۔ شکریہ۔ یوں تو ان دنوں یوٹیوب چینلز کی بہتات ہے اور مختلف مضامین پر اپنے اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں، لیکن صفا آن لائن ایک منفرد یوٹیوب چینل ہے جو بامقصد پیغام دیتا ہے، خصوصی طور پر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کی ایک کوشش، بہت اچھی کوشش ہے، اور اسلام کو صحیح تناظر میں پیش کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لکھنؤ کے اطراف میں جو سرگرمیاں ہیں، دینی سرگرمیاں ہیں یا جو بھی اس طرح کی سماجی سرگرمیاں ہیں، اس کا کوریج بے انتہا اچھا ہے۔ چینل کو بہت پسند کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرے اور مزید بہتر پروگرام پیش کرے۔ میرا احساس ہے کہ برق رفتار ترقی کے اس زمانے میں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے جو مکر و فریب
اور درگوئی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے کاٹ کے لیے ایک سچے اور غیر جانبدار چینلز کی ضرورت ہے، اور صفا آن لائن چینل اسی سلسلے کی مبارک کڑی ہے جو روز اول سے اپنے اس فریضے کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ اور برادر گرامی جناب منور سلطان صاحب جو ایک عالم و فائق ہونے کے ساتھ ساتھ بے باک صحافی بھی ہیں، امت کے پیش آمدہ مسائل کو اچھی طرح پر اٹھاتے ہیں اور معتبر اور قابل قدر شخصیات کو بلا کر ان سے انٹرویوز لے کر ان مسائل کی طرف لوگوں کی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سلسلے کو قائم رکھے اور صفا آن لائن کے ذریعے دین و ملی خدمات جو انجام دی جا رہی ہیں۔ آن لائن چینل اپنے آپ میں ایک بہت ہی منفرد کوشش ہے مفتی منور سلطان صاحب ندوی کی۔ اس دور میں صفا آن لائن نے بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں شروع سے اس چینل کو فالو کرتا رہا ہوں، اور مجھے جو اس کی سب سے اہم بات لگی اور اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پروگرام بہت متنوع ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ انہوں نے جہاں ایک طرف جو اسلامی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، ان پر توجہ دی ہے، تو دوسری طرف جو وقت کے سلگتے مسائل ہیں، سوالات ہیں، ان پر بھی پوری توجہ دی ہے، اور ایسے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ اور خاص طور سے جو ان مسائل کے ایکسپرٹس ہیں ان کو لے کر ان کے انٹرویوز کے تھرو ان مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ ترقی کرتا رہے اور اس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے۔ پرنسپل تعلیم گاہ نسواں آن لائن ایک ایسا چینل ہے جو سبھی ٹاپکس کو لیتا ہے، نہ صرف اسلامی بلکہ سماجی جو مسائل ہیں ان کو انہوں نے لیا ہے، اور اب تک ماشاءاللہ سے انہوں نے 300 سے زیادہ ویڈیوز بنائے ہیں، اور نیوز چینل بھی ان کا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی ٹاپکس کے بہت اہم ٹاپکوں پہ آپ نے ویڈیوز بنائے ہیں، جس سلطان صاحب کی بہت اچھی کوشش ہے اور میں بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ اور Namaste, I am Aparna Mishra and I am a teacher. I came to know about Safa online channel while searching for some scholarly interviews regarding Islamic education in India. Although predominantly an Urdu channel concentrating on the Muslim community, but every now and then you will find non-Muslim scholars or noted professionals from different fields sharing their valuable opinions here. I think the Safa online team is doing an excellent job. They're very professional and they're passionate about their work as well. I wish them all the best. And I wish them all the success in the future. Thank you. صفا آن لائن ایک کوشش ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس مقصد کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، ہمارے پروگرام کو فروغ دینے میں اپنا یوگدان دیں، ہمارے پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہماری ای میل آئی ڈی آپ کو نیچے اسکرین پر مل رہی ہے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کے تاثرات کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آپ اپنے تاثرات ہمارے کمنٹ باکس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس کی رسائی فرمائیں۔